السلام علیکم. یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے. پیش خدمت ہے ناول میرا عشق فرشتوں جیسا. تحریر محمد فیاض ماہی. آواز سمر زہرا. اس کتاب کی تمام اقساط حاصل کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے پلے لسٹ کے لنک پر کلک کریں. شکریہ. قسط نمبر 6. احمد فراز ابھی چینل سے واپس لوٹا تھا تو اس کو دولت بی بی کا حکم سننا پڑا، اور وہ حکم طیبہ کے متعلق تھا کہ فراز اس کو یونیورسٹی چھوڑ آئے، کیونکہ ارباب احمد کسی سیمینار کے سلسلے میں ملک سے باہر تھے اور گاڑی عدیم کے استعمال میں تھی، جبکہ دوسری گاڑی خراب تھی. حکم نامہ تو فراز کے حق میں تھا، لیکن وہ تھکا ہوا تھا. رات بھر جاگ کر اس نے ایک شو کی ریکارڈنگ کروائی تھی. وہ اس راستے میں ہی سوچ رہا تھا کہ جاتے ہی سو جائے گا، لیکن ابھی تک مہارانی تیار ہو کر باہر نہ آئی تھی. احمد فراز کو طیبہ پر غصہ بھی آ رہا تھا اور وہ انکار بھی نہ کر سکتا تھا. طیبہ اندر سے آتی ہوئی دکھائی دی تو وہ یہ بھول گیا کہ وہ کہاں کھڑا ہے، کیونکہ آج طیبہ نے سیاہ رنگ کی بجائے سفید رنگ کا اسکارف اوڑھ رکھا تھا. یوں لگ رہا تھا کہ دودھ کو کسی سفید ململ سے ڈھانپنے کی کوشش کی گئی ہو، کیونکہ طیبہ کا اپنا رنگ دودھ جیسا سفید تھا اور پھر اس پر سفید اسکارف قیامت ڈھا رہا تھا. ہیلو، کہاں کھو گئے ہو کزن؟ طیبہ نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی لہرائی تو وہ کھسیانہ ہو کر مسکرانے لگا اور گاڑی میں بیٹھ گیا. طیبہ اس کے ساتھ اگلی نشست پر بیٹھ گئی تو احمد فراز کو ایک پیاری سی خوشبو کا جھونکا اپنے نتھوں سے ٹکرانے کا احساس ہوا تو وہ آنکھیں بند کر کے لمبا سانس کھینچنے لگا. اگر نیند آ رہی ہے تو سو جو، میں اکیلے ہی چلی جاتی ہوں. طیبہ کا لہجہ شرارتی تھا. احمد فراز نے گاڑی گیئر میں ڈالی اور بولا، اکیلی جانے کا شوق ہے؟ پتہ ہے یہ شہر انسانوں کا نہیں، بھیڑیوں کا جنگل ہے. اس نے گاڑی گھر سے نکال کر مین سڑک پر دوڑا دی تھی. میں بھی کوئی کم نہیں ہوں، جنگلی بلی ہوں، سمجھے؟ وہ ہاتھوں کے اشارے سے احمد فراز کو ڈراتی ہوئی بولی تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا. تمہیں کیا پتا کہ تم کیا ہو؟ وہ آہستگی سے بولا تھا تو طیبہ اس کی طرف دیکھ کر رہ گئی. انکل کب آ رہے ہیں؟ احمد فراز نے بات آگے بڑھائی تو وہ ونڈ اسکرین سے باہر سڑک پر دیکھتی ہوئی بولی، کل آ جائیں گے. میں بھی ان کے ساتھ جانا چاہتی تھی لیکن وہ مانے ہی نہیں. اس کے الفاظ میں پچھتاوا تھا. تم کیوں جانا چاہتی تھی ان کے ساتھ؟ گاڑی ایک سڑک پر مڑ گئی. میں انڈیا دیکھنا چاہتی ہوں، سنا ہے خوبصورت کنٹری ہے. وہ اس کی بات سن کر کہکہا لگا کر ہنس پڑا تو طیبہ نے غصے سے اس کی طرف دیکھا تو وہ سوری سوری کہتا ہوا اپنی ہنسی روکنے لگا. اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ احمد فراز کو معلوم تھا کہ وہ مصنوعی غصے سے بولی ہے. انڈیا خوبصورت کنٹری؟ مجھے ہنسی تو اس بات پر آ رہی ہے کہ جانا ہے تو کسی یورپین کنٹری کی سیر کو جاؤ جو واقعی خوبصورت ہوتے ہیں. انڈیا تو ہمارے ملک جیسا ہی ہے. اللہ معاف کرے یورپ کے کنٹری سے. وہ دونوں ہاتھ کانوں کے لگاتی ہوئی بولی تو احمد فراز پھر ہنسنے لگا. جہالت اور بےہودگی میں وہ نمبر 1 ہے. یہ تمہیں کیسے پتا؟ گاڑی یونیورسٹی کے گیٹ پر پہنچ چکی تھی. میں نے پڑھا ہے اور سنا ہے. وہ گاڑی سے اترنے لگی تو احمد فراز بولا، اگر میں آفر کروں کہ میرے ساتھ انڈیا چلو تو؟ وہ احمد فراز کی طرف دیکھنے لگی. وہ گم کی حالت میں تھی اور کچھ لمحات یوں ہی گزر گئے تو وہ بولی، نہیں، کیونکہ انڈیا بھی ہمارے ملک جیسا ہے. وہ گاڑی سے اتر گئی تو خوشبو بھی احمد فراز کا ساتھ چھوڑ گئی. وہ گاڑی میں بیٹھا طیبہ کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ طیبہ نے اس کی آفر پر غور کرنے کا کہنے کی بجائے انکار کر دیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے ساتھ کہیں بھی نہیں جانا چاہتی تھی. فراز بجھ سا گیا تھا، لیکن یہ آغاز تھا کہ اس نے اپنے جذبات طیبہ تک پہنچانے شروع کیے تھے. شاید موقع ٹھیک نہ تھا یا پھر الفاظ مناسب نہ تھے. اس نے خود کو تسلی دی اور گاڑی واپس گھر کی جانب دوڑا دی. ہائے طیبہ. وہ جیسے ہی کلاس میں داخل ہونے لگی تو اس کی واحد دوست حاویہ نے اس کو پکارا تو وہ رک گئی اور مسکراتی ہوئی اس سے ملی. حاویہ بھی اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے کی نور چشمی تھی. وہ بھی ایک شاندار گاڑی میں آتی تھی. بس طیبہ کو پوری یونیورسٹی میں وہی اچھی لگتی تھی، کیونکہ طیبہ کی طرح اس کا بھی کوئی لڑکا دوست نہ تھا. وہ پوری یونیورسٹی میں مردم بیزار کے نام سے مشہور تھی. لڑکے اکثر ان پر فکرے کستے تھے، لیکن ان کی کسی بھی بات کا کبھی بھی ان دونوں نے جواب نہ دیا تھا، بلکہ ان کی حرکات اور بد کلامی کو نظر انداز کر کے چلی جاتی تھیں. ادھر آؤ میرے ساتھ. حاویہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کینٹین کی جانب چل پڑی تو طیبہ بول پڑی،
کینٹین پر کیا کریں گے؟ ابھی تو ناشتہ کر کے آ رہے ہیں یار. تم کر کے آئی ہو نا، میں نے نہیں کیا ناشتہ. وہ اسے کھینچنے والے انداز میں کینٹین پر لے گئی. ایک اور بات بھی تمہیں بتانی ہے. وہ کرسیوں پر بیٹھ گئی تو لڑکے کو آرڈر دے دیا. اپنے لیے منگوانا، میں کچھ نہیں کھاؤں گی. طیبہ نے کہا تو حاویہ مسکراتے ہوئی بولی چائے تو پیو گی نا؟ ہاں تھوڑی سی. اس نے اپنا بیگ میز پر رکھا اور کہنے لگی ہاں بتاؤ کیا بات کرنی ہے تم نے؟ پاپا اور ماما کل آ رہے ہیں. حاویہ نے کہا تو طیبہ کے چہرے کے رنگت زرد ہونے لگی. وہ مریل سی آواز میں بولی کل؟ حاویہ اس کی کیفیت کو سمجھتے ہوئی بولی ہاں کل یار، تم ان سے ملنے ضرور آنا. میں ان سے مل سکتی ہوں؟ طیبہ کا سوالیہ انداز حاویہ کو حیران کر گیا. آف کورس یار، کیوں نہیں مل سکتی، وہ میرے ممی پاپا ہیں. حاویہ اس کو سمجھانے والے انداز میں کہہ رہی تھی. حاویہ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں ابھی. طیبہ کی حالت عجیب ہونے لگی تو حاویہ نے اس کے ہاتھ پکڑے اور حیرت سے بولی پاگل، میں نے کہا ہے وہ کل آ رہے ہیں، تم ان سے ابھی کیسے مل سکتی ہو؟ طیبہ لمبی سانس لے کر رہ گئی. اس کی آنکھیں نمکین پانی سے بھر گئی تھی. لڑکے نے چائے وغیرہ ان کے سامنے رکھی تو حاویہ نے طیبہ کو ڈانٹنے والے انداز میں کہا پاگل مت بنو، اس طرح تو تم تماشا بن جاؤ گی، آنکھیں صاف کرو. حاویہ نے اس کو ٹیشو پکڑایا تو طیبہ اپنی آنکھیں صاف کرنے لگی. میں جانتی ہوں کہ تم ان سے کیوں ملنا چاہتی ہو اور کیا پوچھنا چاہتی ہو. ریلیکس یار، چند گھنٹوں کی تو بات ہے. حاویہ چائے پیتے ہوئے بسکٹ بھی کھا رہی تھی اور ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہی تھی. دل کھول کر مما سے باتیں کر لینا، وہ مجھے بتائیں گی نا؟ طیبہ کا انداز سہما اور سوالیہ تھا. ضرور بتائیں گی. ویسے کیا پوچھو گی تم ان سے؟ حاویہ اس کا موڈ خوشگوار کر رہی تھی. میری کیا مجال کہ وہاں کے بارے میں پوچھ سکوں حاویہ؟ طیبہ اس کا ہاتھ پکڑ کر پوچھنے لگی. کیا میں وہاں جا سکتی ہوں؟ کیوں نہیں یار، تم پوچھ کیوں رہی ہو، تمہارا اپنا گھر ہے. حاویہ اس کے رویے پر حیران ہو رہی تھی. وہ حاویہ کی بات سن کر نفی میں سر ہلاتے ہوئی بولی تم سمجھ نہیں پا رہی ہو میں کیا کہنا چاہتی ہوں. کیا؟ جو بھی بات ہے پلیز کھل کر کہو نا. حاویہ کو وہ اس وقت نفسیاتی مریضہ لگ رہی تھی. کیا میں اللہ کے گھر جا سکتی ہوں؟ طیبہ بہت قرب سے گزر کر ان الفاظ کو ادا کر سکی تھی. ان کی آنکھوں میں جھلمل کرنے والے آنسو چھلک رہے تھے. حاویہ کو اس کی یہ کیفیت حیران کن لگی. وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ طیبہ اتنی جذباتی ہے. وہ تو اس کو یہ بتا رہی تھی کہ اس کے ممی پاپا عمرے کی ادائیگی سے واپس آ رہے ہیں، تم ان سے مل لینا. لیکن وہ یہ نہ جانتی تھی کہ طیبہ کے دل میں عشق کا ایک طوفان چھپائے بیٹھی ہے. وہ اللہ کی ذات سے اتنا عشق کرتی تھی کہ اس کے گھر جانے کے لیے اپنی ذات کو کسی بھی کسوٹی پر پرکھنے کے لیے تیار تھی. اللہ کے گھر تو سبھی جا سکتے ہیں طیبہ، اس کی رحمت کے دروازے تو ہر ایک پر کھلے ہیں، تم یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ حاویہ نے بل ادا کیا اور طیبہ کا ہاتھ تھام کر اس کو گراؤنڈ میں لے گئی. میں بہت گنہگار ہوں حاویہ، بہت گنہگار ہوں. وہ پھر رونے لگی تو حاویہ نے اپنی انگلی کی پور سے اس کی آنکھیں صاف کی اور بولی اپنے آپ کو تماشا مت بناؤ پلیز، ہم پھر بات کریں گے. وہ اپنی آنکھیں صاف کرتی ہوئی اس بات میں سر ہلا کر حاویہ کے ساتھ کلاس روم کی جانب چل پڑی. طیبہ خود حیران تھی کہ اس پر ایسی کیفیت کیوں طاری ہو جاتی تھی، حالانکہ اس نے صرف ایک بار خواب میں ہی اللہ کے گھر کی زیارت کی تھی اور وہ کئی راتوں کو بیت اللہ کی ہیبت سے سو نہ سکی تھی. اس بات کا صرف دولت بی بی کو علم تھا، کیونکہ وہ جب بھی تہجد کی نماز کے لیے طیبہ کو جگانا چاہتی تھی، طیبہ ان کو اپنے بستر پر جاگتی ہی ملی تھی. اس کی نیندیں اور سکون سب کچھ بے قراری میں بدل گیا تھا. اس کا بس نہ چلتا تھا کہ وہ اڑ کر وہاں پہنچ جاتی. شادی والے گھر میں خوب ہلا گلا ہو رہا تھا. آج لڑکے کی مہندی تھی اور لڑکی والے مہندی لگانے آئے ہوئے تھے. یہ ریبا کی کلاس فیلو امرین کے بھائی کی رسم حنا کا موقع تھا. ریبا اس فنکشن میں پیش تھی. وہ ضد کر کے اس فنکشن میں شرکت کے لیے آئی تھی. امرین اس کی بیسٹ فرینڈ تھی، جبکہ دلہا ساحر تھا جو امرین کا بھائی تھا. وہ بھی ریبا کو امرین کی طرح ہی سمجھتا تھا. ساحر کا تعلق چونکہ صحافت سے تھا، اس لیے اس کی شادی بھی سہیب احمد کی شرکت بھی لازمی تھی، کیونکہ ساحر سہیب کے اخبار کا ایک اہم ترین صحافی تھا. لیکن ساحر جانتا تھا کہ سہیب احمد خاصا مصروف اور ریزرو رہنے والا بندہ ہے. وہ مہندی پر تو شاید نہ آئے، اگر بارات پر بھی آیا تو چند منٹوں کے لیے ہی آئے گا. لیکن وہ خاصا حیران رہ گیا جب سہیب احمد کو اس پنڈال میں آتے ہوئے دیکھا. ساحر حیرانگی سے منہ کھولے سہیب احمد کو دیکھ کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا، لیکن ابھی سہیب احمد اس تک نہ پہنچا تھا کہ کسی مہمان کے ہاتھوں سے کولڈ ڈرنک اچھل کر اس کی قیمتی کوٹ پر گر گئی. ساحر اس سچویشن کو دیکھ کر خاصا گھبرایا تھا، مگر سہیب احمد جتنا بڑا آدمی تھا اس کا دل بھی اتنا ہی اچھا تھا.
اس نے مسکرا کر مہمان کی طرف دیکھا اور بولا آئی ایم سوری مجھے پتا نہیں چلا۔ وہ ٹیشو سے کوٹ کو صاف کرتا ہوا ساحر کی جانب بڑھا تو ساحر خاصا شرمندہ اور نروس ہو رہا تھا۔ سر آپ؟ وہ سہیب احمد سے ملتے ہی سوالیہ انداز میں بولا تو وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا میرا خیال ہے کہ مہندی کے موقع پر بھی مجھے تم نے انوائٹ کیا ہے۔ سہیب نے مسکراتے ہوئے کہا آئیے سر پلیز۔ ساحر ایک کرسی کی جانب اشارہ کرتا ہوا بولا تو سہیب احمد نے اپنے کوٹ کی جانب اشارہ کیا اور بولا میرا خیال ہے کہ مجھے اس داغ کو دھو لینا چاہیے۔ جی کیوں نہیں سر، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ ساحر اس کے ساتھ جانے لگا تو سہیب احمد نے سختی سے منع کر دیا۔ کیوں پٹو گے انکل سے؟ تمہاری رسم ہنا ہے اور تم ہی غائب ہو گئے تو مہندی کس کو لگائیں گے؟ سہیب احمد ارد گرد دیکھتے ہوئے بولا یہ گھر اتنا بڑا تو نہیں ہے، میں واش روم ڈھونڈ لوں گا، پلیز تم زحمت مت کرو۔ پھر بھی ساحر نے اسے اشارے سے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ کن کن جگہوں سے گزر کر جائے گا۔ سہیب احمد مسکان ہونٹوں پر سجائے ہوئے آگے کی جانب بڑھ گیا، مگر لڑکیوں میں اس کی پرسنالٹی پر کانا پھوسی شروع ہو گئی تھی۔ سہیب احمد گراؤنڈ سے نکل کر عمارت میں داخل ہوا تو دائیں یا بائیں کا فیصلہ کرتا ہوا دائیں طرف چل پڑا۔ اچھی خاصی عمارت تھی جس میں ساحر احمد کے والد نے بہترین کنسٹرکشن کروا رکھی تھی۔ وہ ایک کمرے کے سامنے سے گزرا تو اس کی نگاہ کمرے کے اندر پڑ گئی جہاں ایک لڑکی آئینے کے سامنے بن سنور رہی تھی۔ وہ آگے بڑھ جاتا مگر خوبصورت ریبا کو دیکھ کر وہیں کا وہیں کھڑا رہا اور بڑی محویت سے اس کو دیکھنے لگا۔ اتنی خوبصورت اس نے شاید پہلے نہ کبھی دیکھی تھی۔ ریبا اپنے کام میں مگن تھی، وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ کوئی اس کو بہت محبت اور محویت سے دیکھ رہا ہے۔ وہ بالوں کو سنوارتی، کبھی دوپٹہ اوڑھ کر آئینے میں دیکھنے لگتی اور کبھی جوتی کو دیکھتی۔ سہیب احمد اس کی خوبصورتی اور سادگی پر فریفتہ ہو گیا تھا اور یہ بھی بھول گیا تھا کہ وہ کس کام سے آیا ہے۔ اس کا قیمتی کوٹ خراب ہو رہا تھا، اس پر کولڈ ڈرنک کا داغ اپنا گھر بناتا جا رہا تھا۔ اس کو یہ بھی پروانہ تھی وہ کسی غیر کے گھر میں کھڑا ہے یا پھر اس کا اسٹیٹس کیا ہے۔ یہ تو برا ہوا اس کے موبائل کا جس کی گھنٹی بے وقت کی راگنی کی طرح بجنے لگی تو وہ چونک پڑا اور اس کے ساتھ ساتھ ریبا بھی چونک کر اس کو دیکھنے لگی۔ وہ ہونٹوں پر زبردستی کی مسکان سے جاتا ہوا کھسیانے انداز پہ بولا واش روم۔ ریبا اس کی حالت سے محظوظ ہوتی ہوئی اس کے پاس آئی اور بولی کیا آپ واش روم میں جا کر کال اٹینڈ کرتے ہیں؟ ایک بڑا ہی زبردست جواب تھا جو کہ موقع پر سہیب احمد کو یہ بتا گیا کہ لڑکی ذہین بھی ہے اور چالاک بھی ہے۔ اسے موبائل جیب سے نکال کر اس کو آف کر دیا اور ریبا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہنے لگا موقع کی مناسبت سے کہی گئی بات، فی البدیہہ فکرے اور خوبصورت لوگ میرے دل کے انتہائی قریب ہیں اور کسی کو چھپ چھپ کر دیکھنا بد تہذیبی کی علامت ہے۔ ریبا دروازے سے گزر جانے لگی تو سہیب احمد مسکرایا۔ میں اچھی بات غور سے سنتا ہوں اور حسن پرست اتنا ہوں کہ خوبصورت تصویر بھی مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے۔ میں اجنبیوں سے زیادہ فری ہونے کی قائل نہیں ہوں۔ وہ یہ کہہ کر آگے بڑھ گئی مگر جاتے جاتے اپنا پراندہ گھما کر سہیب احمد کے منہ پر مار گئی۔ وہ اس لمحے کو اپنی آنکھوں میں قید کرنے کے لیے پرسکون انداز میں سانس لینے لگا۔ وہ کوٹ صاف کیے بغیر ہی وہاں سے واپس چلا آیا۔ وہ ساحر سے معلوم کرنا چاہتا تھا کہ یہ لڑکی کون ہے، اگر یہ ساحر کی بہن ہوئی تو۔ وہ خود ہی سوچ کر خاموش ہو گیا۔ وہ دل کی اس چورنی کو یوں ہی نہیں جانے دے گا، وہ اس کے کھرے تک پہنچے گا۔ وہ چند ہی لمحوں میں اس کا چین چرا کر یوں ہی نہیں جا سکتی تھی۔ وہ پنڈال میں آ کر کھڑا ہو گیا تو اس کی آنکھیں رنگین کپڑوں میں ملبوس اجنبی لڑکی کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ وہ نگاہوں کو گھماتا ہوا ساحر کو دیکھنے لگا تو وہ آفت کی پرکالہ ساحر کے ہاتھوں پر مہندی لگا رہی تھی۔ سہیب احمد نے موقع غنیمت جانا اور سٹیج پر پہنچ گیا۔ ساحر نے اپنے والد اور والدہ سے اس کا تعارف کروایا اور امبرین سے بھی ملوایا تو اس نے پرسکون سانس خارج کی کہ وہ جان لیوا اداؤں والی سحر کی بہن نہ تھی۔ لڑکیاں ڈھولک پر گیت گانے لگیں تو ریبا بھی اپنا حصہ ڈالنے کے لیے گانے لگی تو سہیب احمد نے موقع غنیمت جان کر ساحر کے کان میں پوچھا یہ کون ہے؟ ساحر کو اچنبھا ہوا تو سہیب احمد چھپنے والے انداز میں اپنی صفائی بیان کرتا ہوا بولا دراصل یہ مجھے اندر ملی تھی، میں سمجھا کہ تمہاری بہن ہے کیونکہ اس کا تعارف نہیں ہوا نا۔ ساحر اخبار کی دنیا کا آدمی تھا، سمجھ گیا اور ہونٹوں پر شرارتی مسکان سجاتا ہوا بولا سر یہ ڈاکٹر ارباب احمد کی چھوٹی صاحبزادی ریبا ہے، امرین کی خاص دوست ہیں اور آپ کو اسپیشلی بتا دوں یہ مشہور ٹی وی اینکر احمد فراز کی فرسٹ کزن ہے۔ احمد فراز کی کزن؟ سہیب احمد کا انداز ایسا تھا کہ اس کی لاٹری نکل آئی ہو۔ کیا تم نے اس کو انوائٹ نہیں کیا؟ کیا ہے سر، لیکن مہندی پر صرف مخصوص لوگوں کو ہی بلایا ہے، باقی دوستوں کو کل بارات پہ بلایا ہے، وہ بھی کل ہی آئے گا۔ ساحر کا جواب سن کر سہیب احمد بڑبڑایا مقدروں والا ہے احمد فراز۔ جی مجھ سے کچھ کہا آپ نے؟ ساحر کی توجہ چونکہ مہمانوں کی طرف تھی وہ سہیب کی بڑبڑاہٹ نہ سن پایا تھا۔ ارے نہیں، بس میں تو یوں ہی۔
شعیب احمد محویت سے ریبا کو دیکھنے لگا تو چند ہی لمحے گزرے تھے کہ ریبا کی نظر بھی اس پر پڑ گئی۔ پہلے تو وہ آنکھ چرا گئی، لیکن پھر اس نے امرین سے شعیب احمد کے بارے میں دریافت کیا تو شعیب احمد کو واضح طور پر پتہ چل گیا تھا کہ اس کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ امرین نے انگلی سے اس کی طرف اشارہ کر کے ریبا کو بتانا شروع کر دیا تھا۔ شعیب احمد کو بار بار آفس سے فون آ رہے تھے، اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ لیٹ نائٹ کی میٹنگ کو اٹینڈ کرے، مگر کام بھی ضروری تھا اور یہاں ریبا نے اس کے دل کی دنیا لوٹ لی تھی۔ وہ اس چور کو اپنی آنکھوں سے اوجھل بھی نہ ہونے دینا چاہتا تھا۔ وہ ساحر کے پاس سے اٹھا اور اجازت طلب کی، کل پھر آنے کا وعدہ کر کے وہاں سے نکلنے لگا تو بے اختیار ریبا کی آنکھوں نے اسے دل میں بسانے کی ٹھان لی اور انداز استفہامیہ تھا، مگر شعیب احمد کو جلدی تھی۔ وہ وہاں سے نکل آیا اور گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے سگار سلگایا اور دھوئیں کے مرگولے اس کو پھر ساحر کے گھر کے اس کمرے میں لے گئے جہاں ریبا اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ جب اس کا پراندہ شعیب احمد کے منہ کو چھو کر گزرا تو وہ چونک گیا اور خود کو گاڑی میں پا کر خود ہی مسکرانے لگا۔ گھر آ کر بھی شعیب احمد کی نیندیں اڑ چکی تھی۔ ریبا کی خوبصورت مسکان اور گہری گہری آنکھوں نے اس کو دیوانہ کر دیا تھا۔ اسے اس بات کی بھی تسلی تھی کہ ریبا احمد فراز کی کزن ہے۔ احمد فراز ایک مشہور ٹی وی اینکر تھا اور آج کل ایک مشہور ٹی وی چینل پر اس کا طوطی بول رہا تھا، اور مزے کی بات یہ تھی کہ احمد فراز اور شعیب احمد ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھے تھے اور کلاس فیلوز بھی تھے، اور انہی کا تیسرا کلاس فیلو ملک کا گمنام مصنف فواز احمد بھی تھا۔ تینوں ہی ایک ہی کلاس میں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھ لکھ کر الگ الگ پہچان اور اپنے اپنے نصیب کے مطابق بھرپور زندگی گزار رہے تھے۔ موبائل پر بیل سن کر وہ چونکا تو وال کلاک پر نظر پڑ گئی، گھڑی کی سوئیاں رات کے 2 بجا رہی تھی۔ اس وقت کال دیکھ کر وہ حیران بھی تھا لیکن پریشان نہ تھا، کیونکہ آفس یا کسی بھی مشہور شخصیت کا فون اس کو کسی بھی وقت آ سکتا تھا، کیونکہ وہ ایک باخبر اخبار کا چیف ایڈیٹر تھا، اور اخبار بھی وہ تھا جس نے دنوں میں ہی اپنی دھاک بٹھا دی تھی اور پڑھنے والے اس کے سحر میں گرفتار ہو گئے تھے۔ اس کامیابی کا کریڈٹ لینے کے لیے شعیب احمد نے دن رات خوب محنت کی تھی اور صحافت کی تعلیم کے ساتھ ساتھ سچائی اور صرف سچائی کو ہی ترجیح دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آج اس کا نام دنیا بھر کے اخبارات کے چیف ایڈیٹرز کی فہرست میں اچھے مقام کے ساتھ درج تھا۔ کال ریسیو کی تو آفس سے فون تھا، کوئی خبر ابھی آئی تھی۔ اس کی تصدیق کے بعد اس کو پرنٹ کرنے کے لیے ایڈیٹر نے رائے مانگی تھی۔ اب جیسے تیسے کر کے اس نے اگلا دن گزارا اور رات کو ساحر کی بارات کے لیے تیار ہو کر گاڑی میں بیٹھا تو موبائل پر ٹون دیکھ کر ہنسنے لگا، کیونکہ ساحر کا ہی فون تھا۔ اس نے کال ریسیو کی اور بتایا کہ وہ آ رہا ہے۔ عملے کو اتنی ہی بہت خوشی ہوتی ہے کہ مالک ان کی خوشیوں میں شریک ہو جائیں۔ شعیب احمد کو ساحر کی شادی سے کوئی دلچسپی نہ ہوتی اگر وہ کل کی رات ریبا کے حسن کا دیوانہ نہ ہو جاتا۔ وہ تو خود اڑ کر تقریب میں پہنچنے کو بےتاب تھا۔ صحرا بندی ہونے والی تھی۔ ساحر دلہے کے روم میں اسٹیج پر ایک صوفے کی کرسی پر براجمان تھا۔ وہ کریم رنگ کی شیروانی اور کلہ پہن کر شہزادہ لگ رہا تھا۔ وہ شعیب احمد کو دیکھ کر احترامان اٹھ کر کھڑا ہو گیا تو شعیب احمد نے مسکراتے ہوئے اس کو مبارکباد دی اور سلامی بھی پیش کر دی۔ وہ اس کے ساتھ ہی اسٹیج پر بیٹھ گیا تو احمد فراز بھی مسکراتا ہوا ان کی طرف بڑھا، لیکن شعیب احمد کی نظریں احمد فراز کے ساتھ آنے والی ریبا پر گڑی ہوئی تھی۔ وہ آج یوں لگ رہی تھی گویا کوئی پری اپنے دیش سے خصوصی طور پر زمین پر آئی ہو۔ بڑی بڑی ہستیاں آج تو نظر آ رہی ہیں۔ احمد فراز ساحر سے ملا تو شعیب احمد کو بھی جیسے ہوش آ گیا۔ وہ بھی احمد فراز سے گرم جوشی سے ملا۔ تم تو خود ہی عید کا چاند ہو گئے ہو۔ شعیب احمد کا منہ ریبا کی طرف تھا، جبکہ وہ احمد فراز سے گلے ملتا ہوا بات ریبا سے کر رہا تھا، جس نے اپنی انگلی سے بالوں کی لٹ ماتھے پر سے ہٹائی تو اس ادا پر شعیب احمد قربان ہو کر رہ گیا۔ اس نے مخبور انداز میں آنکھیں بند کی تو احمد فراز کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ تمہیں کیا کوئی چاند ہو یا سورج ہو، تم مگن رہو اپنے کام میں۔ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہوئے بھرپور کہکہا لگاتے ہوئے کرسیوں پر بیٹھ گئے تو ریبا نے آگے بڑھ کر ساحر کو سلام کیا تو شعیب احمد کو شرارت سوجی۔ فراز تم بہت کمینے ہو، شادی بھی کر لی اور بتایا تک نہیں۔ احمد فراز اس کا اشارہ سمجھ کر ہنسنے لگا اور بولا، مجھے پتا ہے کہ تم ریبا کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو۔ بچوں 10 سال کا عرصہ تمہارے ساتھ گزارا ہے، تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں۔ حالانکہ ساحر حیران ہو رہا تھا کہ وہ رات کو ہی ریبا کے متعلق شعیب احمد کو بچا چکا تھا۔ یہ ریبا ارباب ہیں، میری کزن ہے لیکن چھوٹی، خاص بہن کی طرح ہیں۔ ریبا کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی لیکن اس کی اداؤں کے تیر شعیب احمد کے دل کو گھائل کر رہے تھے۔ ریبا ارباب؟ شعیب احمد خاص ادا سے بولا تو احمد فراز نے ریبا کو متوجہ کرتے ہوئے کہا، ریبا یہ شعیب احمد ہیں، ایک نیوز پیپر کے مالک اور میرے بہترین کلاس فیلو۔
ریبا نے ہونٹوں پر مسکان سجا کر سہیب احمد کی آنکھوں میں جھانک کر اس کے اندر کی دنیا اتھل پتھل کر دی تھی۔ وہ منہ کھولے اور آنکھیں جھپکے بغیر ریبا کو دیکھنے میں محو تھا کہ امرین نے آ کر ان سے سلام لی اور ریبا کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے لے گئی۔ سہرا بندی شروع ہو گئی تھی۔ پنڈال مہمانوں سے بھرا ہوا تھا اور ساحر کے والدین بھی خاصے ہنسمکھ اور ملنسار تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مہمانوں کی تعداد اچھی خاصی تھی۔ بارات پاس ہی میرج ہال میں پہنچی تو لڑکی والوں نے بہترین اور پرتپاک استقبال سے ان سب کے دل موہ لیے تھے۔ اچھا اور لذیذ کھانا سب باراتیوں کو یاد رہ گیا تھا۔ ساحر دلہن بیاہ کر گھر لے گیا تھا، لیکن اس شادی سے ساحر کا فائدہ ہوا تو سہیب احمد کا نقصان ہو گیا تھا۔ اس کا دل چوری ہو گیا تھا۔ وہ ایک سمجھدار، باشعور اور پڑھا لکھا نوجوان تھا۔ اس کے کندھوں پر ایک بہت ہی حساس اور نازک ذمہ داری تھی جس کو وہ بخوبی نبھا بھی رہا تھا، لیکن ریبا اس کی زندگی میں اس طرح داخل ہو گئی تھی کہ وہ اپنا آپ بھول رہا تھا۔ اس رات بھی سہیب احمد نے سگار پی پی کر گزاری۔ اگلی دن کا اخبار دیکھ کر اس نے ایک طرف رکھ دیا۔ ویسے بھی وہ اب دوپہر کے 2 بج رہے تھے اور اخبار تو تازہ ہی اچھا لگتا تھا۔ وہ آفس چلا گیا تو کافی کام نپٹانے والے تھے جو اس نے سر انجام دیے اور 2-1 میٹنگز بھی اٹینڈ کی اور واپس چلا آیا۔ مغرب کی اذان ہو رہی تھی کہ اس کو خیال آیا کہ گھر والوں کی خیریت ہی دریافت کر لے، کیونکہ وہ اسلام آباد میں اکیلا رہتا تھا۔ 2-3 ملازموں کے ساتھ رہنا اس کی مجبوری تھی، کیونکہ مراد خان اپنا محل چھوڑ کر اس کے پاس نہیں آنا چاہتا تھا، جبکہ اس کی جوان ماں صبا بیگم اپنی NGOs اور دیگر سرگرمیوں کی وجہ سے کبھی کبھار اس کے ہاں چلی آتی تھی۔ اس نے روشنی کے کمرے پر کال کی تو اس کی چہکتی آواز سنائی دی، السلام علیکم بھائی، جیتی رہو، سدا خوش رہو، کیسی ہو؟ سہیب احمد کا موڈ خاصا خوشگوار تھا اور دوسری طرف بھی اس کی ماں جائی روشنی تھی جو بھائی کی رگ رگ سے شناسائی رکھتی تھی، اس لیے وہ پھدکتی ہوئی بولی، خیریت ہے بھائی، کوئی قانون کا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے؟ آج تو اسلام آباد کا موسم خاصا خوشگوار لگ رہا ہے۔ سہیب احمد ہنسنے لگا اور بولا، خزانہ تو ابھی دیکھا ہے، بس اس کی تلاش ختم ہو گئی ہے، صرف ہاتھ لگنا باقی ہے۔ واقعی بھائی؟ روشنی پرجوش اور حیرت بڑے خوشگوار انداز میں چلائی تھی۔ اس کی آواز اتنی زوردار تھی کہ سہیب احمد کو موبائل 1 سیکنڈ کے لیے کان سے دور کرنا پڑا۔ سچ بتاؤ بھائی، وہ کیسی ہیں؟ کون کیسی ہیں؟ سہیب احمد اس کو چڑھانے والے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ میری بھابی جان، اور کون؟ روشنی خواہ ہی بات نہ کر رہی تھی، بلکہ اس کو پورا یقین تھا کہ اس کے بھائی کو ضرور کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے۔ کم آن، تم بھی حد کر دیتی ہو، یہ قانون کے خزانے والی بات میں بھابی کا ذکر کہاں سے آ گیا ہے؟ وہ روشنی کو چڑھا رہا تھا یا پھر ریبا کے متعلق سوچنے کے لیے بات کو طول دے رہا تھا، اس کو خود بھی ابھی سمجھ نہ آ رہی تھی۔ بھائی؟ دوسری طرف سے روشنی کی شوخی سے بھرپور آواز ابھر رہی تھی، میں جانتی ہوں کہ آپ کے لیے یہ خزانہ وزانہ کچھ بھی نہیں ہے، اگر سب کچھ ہے تو وہ بھابی کی تلاش ہے بس۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ اس لیے کہ بابا اور بوا جس تواتر سے آپ کی شادی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور آپ ان کو بڑی ہوشیاری سے گھما رہے ہیں، میں سمجھتی ہوں آج آپ کا موڈ بتا رہا ہے کہ اب بھابی کی تلاش ختم ہو گئی ہے۔ روشنی نے اپنی آخری بات پر اس قدر زور دیا گویا اس کی کہی ہوئی بات کی تائید ابھی سہیب احمد کر دے گا۔ اچھا یہ بتاؤ ماما بابا کیسے ہیں؟ سہیب احمد اس کی بات پلٹنا چاہتا تھا۔ وہ سب ٹھیک ہیں، آپ کیسے ہو؟ سہیب احمد کچھ کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ تمہارا ٹیچر آ گیا یا ابھی بھی پہنچا ہی نہیں؟ روشنی کچھ توقف کے لیے خاموش ہوئی تو سہیب احمد کو دوبارہ ہیلو کہنا پڑا۔ وہ آ گئے ہیں بھائی۔ تو پھر تمہارا لہجہ اتنا اداس کیوں ہے؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، کیونکہ وہ تمہاری خواہش تھی۔ خوش ہوں بھائی، اتنی خوش کہ اب موبائل پر کیسے بتاؤں۔ روشنی ایک بار پھر روشن ہو گئی تھی۔ اچھا بابا کو سلام کہنا۔ سہیب احمد بات ختم کر کے ساحر کے ولیمے پر جانے کے لیے تیار ہونا چاہتا تھا۔ بھائی کچھ تو بتاؤ نا پلیز۔ روشنی پھر پٹری سے اتر رہی تھی یا پھر چڑھ رہی تھی؟ ابھی دیکھا ہی ہے، بس اس سے آگے کچھ نہیں۔ بھائی آپ کو کیسی لگی؟ روشنی تجسس بھرے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ تمہیں کیوں بتاؤں؟ بائے۔ سہیب احمد نے کال منقطع کر دی اور ہنسنے لگا، کیونکہ وہ تصور میں دیکھ رہا تھا کہ روشنی اس ادھوری بات پر اس کو کھا جانے والے انداز میں گھور رہی ہے اور بے بسی سے موبائل کو پٹکنے کے در پہ ہے۔ اس نے ظاہر کو کال کر کے دعوت کا ایگزیکٹ ٹائم پوچھا اور کچھ ٹائم ہونے کی بنا پر وہ لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گیا تو ریبا اچھل کود کرتی ہوئی سکرین پر دکھائی دینے لگی۔ اسے لیپ ٹاپ کی سکرین کو چھو کر دیکھا تو خود ہی اپنی بے وقوفی پر ہنسنے لگا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ یوں ہی گزار کر اس نے تیار ہونا شروع کر دیا۔ تازہ شیو کر کے غسل کیا اور بہترین سوٹ زیب تن کر کے آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر خود کو تنقیدی نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ نوجوان تھا۔
اس نے گاڑی نکالی اور بینکویٹ ہال پہنچ گیا۔ تقریباً سبھی مہمان آ چکے تھے۔ آج بھی ساحر اور اس کے ہنس مکھ والدین نے اس کا پرتپاک مسکراہٹ سے استقبال کیا تھا۔ اس نے نئی نویلی دلہن کو نقدی کی صورت میں سلامی دی اور اسٹیج سے اتر کر ایک میز کے گرد رکھی ہوئی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں ریبا کو ڈھونڈ رہی تھی، بلکہ یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ بے چین و بے قرار دل کی بے ترتیب دھڑکنیں خود کو قرار اور ترتیب دینے کے لیے اپنے مسیحا کا منتظر تھیں۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ اس کے بالکل سامنے سے ریبا مونگیا اور کالے رنگ کی دیدہ زیب ساڑی میں بلبوس بڑے وقار انداز میں چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ آج وہ اکیلی تھی، اس کے ساتھ احمد فراز نظر نہ آ رہا تھا۔ صہیب احمد نے دیکھا کہ ریبا نے مسکرا کر ساحر کو سلام کیا اور دلہن کے گلے ملی اور پھولوں کا خوبصورت تحفہ ان کو پیش کیا اور اسٹیج پر سے اتر آئی۔ وہ ادھر ادھر امبرین کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ انجانے میں چلتی ہوئی صہیب احمد کی میز تک پہنچ گئی تھی۔ وہ اس کی تقریب میں کھڑا ہو گیا تھا۔ آپ کسی کو ڈھونڈ رہی ہیں؟ صہیب احمد سے رہا نہ گیا تو وہ بول پڑا۔ اس کے اس طرح بولنے سے ریبا چونک گئی اور مسکان ہونٹوں پر سجاتی ہوئی بولی، میں امرین کو دیکھ رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ یہ بہترین جگہ ہے، آپ یہاں بیٹھ کر بھی امرین کو دیکھ سکتی ہیں۔ صہیب احمد نے ایک خالی کرسی کی جانب اشارہ کیا تو ریبا ہچکچاتی ہوئی بیٹھ گئی تو صہیب احمد بھی بیٹھ گیا۔ احمد فراز نظر نہیں آ رہا، صہیب احمد نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا تو ریبا اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی اس کے دل کی گہرائیوں تر اترتی گئی۔ مدیبے لہجے میں بولی، فراز بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، آپ کو دیکھ کر لگتا نہیں کہ آپ کم بولتی ہوں گی۔ صہیب احمد کو مختصر جواب سے چڑ سی ہو گئی تھی، لیکن اسے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا کیونکہ اسے لگا کہ اس کی بات ریبا کو بری لگی ہے۔ اسٹڈی کیسی جا رہی ہے؟ صہیب احمد ریبا کے بارے میں سب کچھ جان لینا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر مختصر جواب پا کر صہیب احمد نے خاموش ہو جانا ہی بہتر سمجھا۔ اتنی دیر میں امرین نے ریبا کی کمر پر چٹکی کاٹی تو وہ اوئی کی آواز نکال کر اس کی جانب غصے سے دیکھنے لگی۔ امرین نے صہیب کو سلام کیا اور ریبا سے مخاطب ہو کر بولی، نیا 9 دن پرانا 100 دن، بکواس بند کرو، یہ مثال تو بالکل ہی فضول ہے۔ ریبا مصنوعی غصے سے بولی۔ کھانا تیار تھا اس لیے ریبا اور امرین وہاں سے چلی گئیں۔ صہیب احمد نے بھی تھوڑا سا کھانا کھایا اور ایک کولڈ ڈرنک کو گھونٹ گھونٹ پینے لگا تو ساحر اس کے ساتھ آ کے بیٹھا اور کہا، سر کوئی چیز کی ضرورت ہو تو پلیز تکلف نہ کیجیے گا۔ ارے نہیں تم زحمت نہ کرو، میں لے لوں گا۔ سر ایک زحمت ہے آپ کے لیے۔ ساحر خاصا نروس لگ رہا تھا۔ کہو کیا بات ہے؟ صہیب احمد اس کی جانب متوجہ تھا۔ سر وہ آج احمد فراز آ نہیں سکا تو ریبا اکیلی ہے، اگر آپ اسے جاتے ہوئے ڈراپ کر دیں تو۔ یہ تو صہیب احمد کے دل کی بات تھی جو ساحر شرمندگی سے کہہ رہا تھا۔ نو پرابلم، مجھے تو کوئی اعتراض یا سہمت نہیں ہوگی، تم پلیز مس ریبا سے پوچھ لو۔ جی سر، میں آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ ساحر وہاں سے چلا گیا تو صہیب احمد کے دل میں خوشیوں کے شادیانے بجنے لگے تھے، لیکن پھر وہ یکدم ہی بجھ سا گیا۔ اگر ریبا نہ مانی تو؟ یہ خیال آتے ہی وہ ہال میں ریبا کو ڈھونڈنے کے لیے نظریں دوڑانے لگا تو دور کھڑی ریبا، امرین اور ساحر اس کو کھڑے نظر آ گئے۔ غالباً ساحر نے اس سے بات کر لی تھی، اب پتہ نہیں اس کا کیا جواب تھا۔ صہیب احمد کی جان پر بن رہی تھی، وہ خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ اب ساحر اس کی طرف ہی آ رہا تھا۔ صہیب احمد کے دل کی دھڑکنیں خاصی تیز ہو گئی تھیں۔ ٹھیک ہے سر، آپ جاتے ہوئے ریبا کو اس کے گھر ڈراپ کر جائیں۔ ساحر نے یہ نوید سنا کر صہیب احمد کی نسوں میں پارا بھر دیا تھا۔ وہ دل کی خوشی بیان کرنے سے قاصر تھا۔ وہ خود پر بمشکل قابو پاتا ہوا بولا، اوکے آپ ریبا کو بھیج دیں، میں بس نکلنے والا ہوں۔ ساحر وہاں سے جا کر پھر ریبا اور امرین کے پاس گیا اور صہیب احمد کا پیغام دیا۔ وہ خود مہمانوں کی دیکھ بھال میں مصروف ہو گیا۔ ریبا نے امرین سے اجازت لی اور صہیب احمد کے پاس آ گئی۔ وہ اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ چلے مس ریبا۔ صہیب احمد کے مخاطب کرنے پر وہ اس کی طرف دیکھ کر نظریں جھکا کر رہ گئی۔ صہیب احمد آگے آگے چل پڑا۔ گاڑی نکال کر وہ لایا تو اس نے ریبا کے لیے اگلی طرف کا دروازہ کھول دیا، لیکن ریبا نے پچھلی طرف کا دروازہ کھول کر بیٹھنے کی جلدی کی تو صہیب احمد نے کندھے اچکاتے ہوئے دروازہ بند کیا اور گاڑی گیئر میں ڈالتا ہوا مین روڈ پر لے آیا۔ چوک سے دائیں طرف لے لیں۔ پچھلی سیٹ سے ریبا کی موہنی اور کوئل جیسی آواز پر صہیب احمد نے اس بات میں سر ہلا کر حکم کی تعمیل کرتے ہوئے گاڑی دائیں طرف موڑ لی۔ آپ نے شیکسپیئر کو پڑھا ہے؟ صہیب احمد نے بات کا آغاز کیا اور بیک میرر سے پچھلی سیٹ پر دیکھا، لیکن اس کی بات کا جواب نہ ملا تو وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے پھر بولا، وہ کہتا ہے کہ عورت کو محبت کے پانی سے سیراب کیا گیا ہے۔ اس بات پر بھی کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا تو وہ شرمندہ ہونے کے بجائے پھر بولا، آپ کی احتیاط مجھے اچھی لگی ہے۔ احتیاط؟ اس بار ریبا کی آواز میں سوالیہ لہجہ بھی شامل تھا۔
ہاں، احتیاط اجنبیوں سے بالکل فری ہو کر بات کرنا اور پہلی ہی ملاقات میں فری ہو جانا، یہ بے احتیاطی ہی تو ہے۔ سہیب احمد چاہتا تھا کہ گفتگو کا آغاز ہو جائے تاکہ گھر پہنچنے تک وہ ریبا کی صحبت سے جتنا بھی زیادہ ہو سکے لطف اندوز ہوا جائے۔ احتیاط اچھی بات ہے کیونکہ انسان کم بولے تو اچھا لگتا ہے اور بات بھی اچھی ہوتی ہے، اور میں ویسے بھی اجنبیوں سے کم ہی بات چیت کرتی ہوں، اور آپ پورے اعتماد کرتے ہوئے ہی تو میں نے اتنی رات گئے آپ کے ساتھ گھر جانے کی حامی بھر لی ہے۔ مجھے خود پر اعتماد ہے، چوک سے بائیں طرف ٹرن لے لیں۔ ریبا کی زبان چل نکلی تو سہیب احمد کے 14 طبق روشن ہوتے ہوتے رہ گئے تھے، کیونکہ چوک سے بائیں مڑتے ہی ان کا گھر آ گیا تھا۔ گاڑی رک گئی تو ریبا اترنے سے پہلے آہستگی سے بولی، میں بتونی نہیں ہوں۔ جی، مجھے اندازہ ہو گیا ہے، سہیب احمد مسکراتے ہوئے بولا تو ریبا گاڑی سے اتر گئی۔ سہیب احمد نے اس کی طرف دیکھا تو وہ گیٹ پر بیل بجانے سے پہلے واپس مڑی اور پاس آتی ہوئی تھینک یو کہہ کر واپس چلی گئی۔ اتنی دیر میں گیٹ کھل گیا، لیکن گیٹ کا چھوٹا دروازہ کھولنے والی ایک باوقار عورت تھی جن کی آنکھوں سے نیند کا خمار جھلک رہا تھا، لیکن ان کے ہونٹوں پر ایک چوکیدار کی طرح فرض شناسانہ مسکان کی بجائے ممتا بھرا خلوص ڈھلک رہا تھا۔ سہیب احمد نے انہیں سر کے ہلکے سے اشارے سے سلام کیا تو وہ مسکراتی ہوئی ریبا کے ساتھ اندر کی جانب چلی گئی اور پھر گیٹ بند ہو گیا۔ سہیب احمد کو وہ عورت ریبا کی ماں لگی تھی، کیونکہ بیل بجانے سے پہلے ہی گیٹ کا کھل جانا اس بات کی علامت تھی کہ وہ عورت ریبا کے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ وہ کسی کھڑکی یا دریچے سے اس بات کی منتظر تھی کہ ریبا فوراً آ جائے، اور جیسے ہی سہیب احمد کی گاڑی گیٹ پر رکی تو انہوں نے جلدی سے گیٹ کھول دیا، اور ریبا کو مطمئن دیکھ کر ان کے چہرے پر بھی اطمینان کی جھلک نمایاں تھی۔ سہیب احمد کو اس عورت کے چہرے پر چھائے ہوئے وقار اور متانت نے خاصا متاثر کیا تھا۔ اسے گاڑی گیئر میں ڈالی اور گھر کی جانب بگا دی۔ اب وہ آرام کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ کافی تھکن محسوس کرنے لگا تھا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔